ہم خان کے دیوانے ہیں، ہمیں موت سے مت ڈراؤ، ہم جو ہے تو موت تلی پہ لے کے گھومتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد میرے بچے مجھ پہ قربان ہیں، میرا ماں باپ مجھ پہ قربان ہے۔ میں بھائی آپ کو اجزانہ یہ کہہ رہا ہوں، اگر میرے بچوں کے اوپر کوئی ایسے چھری بھی رکھ دینا تو میں بچوں کو ذبح کروا کے جاؤں گا، الیکشن میں ووٹ لگاؤں گا، صرف عمران خان کو ووٹ لگاؤں گا۔ السلام علیکم، میں ہوں حسنین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان۔ اس وقت میں کوہاٹ شہر میں موجود ہوں۔ سختیوں کے باوجود، پابندیوں کے باوجود، گراؤنڈ میں پانی چھوڑنے کے باوجود آج یہاں ایک بڑی تعداد میں لوگ نکلے ہیں، اور میں بتانا چاہتا ہوں ابھی بہت ٹائم ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں گراؤنڈ کی صورتحال۔ پہلے یہ پیچھے دکھائیں، آپ کو ایسا منظر نظر آئے گا جیسے پاکستان اور انڈیا کا میچ ہے، اور اسٹیڈیم مکمل طور پر فل ہو چکا ہے، اور لوگ یہاں عمران خان زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں، پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر میں تو حیران رہ گیا، سنا تھا پانی چھوڑ دیا گیا ہے، گراؤنڈ میں ہم دیکھ رہے ہیں پانی بھی چھوڑا گیا ہے، لیکن لوگ اتنی رکاوٹوں کے باوجود تقریباً 5 کلومیٹر پیچھے تو رستے بند ہیں، لوگ پیدل آ رہے ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ اس طرح ہے کہ یہ جو ہمارے ڈفرز ہیں نا، یہ ابھی تک 1990 میں رہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ عوام بدل چکی ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ عمران خان ایک سیاسی لیڈر نہیں ہے، ان سادہ ڈفر لوگوں نے ان کو ہمارا مرشد بنا دیا ہے۔ ہم مرید ہیں، وہ ہمارا مرشد ہے، وہ کمانڈر ہے، یہ سب یہ مجاہدین کھڑے ہیں۔ یہ 7 والا چوک بند ہے، یہ والا چوک بند ہے، وہ والا چوک بند ہے، چار طرف سے لوگ یہ پیدل آ رہے ہیں۔ لوگ ابھی کافی لوگ، یہ جو لوگ یہاں موجود ہیں اس سے 2 گنا لوگ کھڑے ہیں۔ پولیس کے کئی ناکے کراس کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ جی، لوگ جو ہے نا کھیتوں میں ہو کے آ رہے ہیں، گاڑیوں اندر بند کر کے آ رہے ہیں، اور لیکن ان کو سمجھ نہیں ہے۔ ان کو میں ابھی بھی مشورہ دیتا ہوں ہمارے طاقتور حلقوں کو کہ خدا را ہم ڈرنے والے نہیں ہیں۔ یہ سر پہ کفن باندھ کے ہم نکلے ہیں، اگر ہمارے اوپر یہ رولر چلا دیں، رولر ٹینک چلا دے، خدا کی قسم یہ جو مجمع یہاں پہ کھڑا ہے، ان کو آپ لٹا دیں کہ ہم عمران خان کو باہر نکالتے ہیں، آپ کے اوپر رولر چلائیں گے، اللہ کی قسم یہ لوگ کہیں گے چلا دو عمران خان کو باہر نکال۔ تیار ہے آپ؟ ہاں انشاءاللہ۔ اور ایک گزارش ہے، اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم الیکشن میں دھاندلی کر لیں گے، ہم ٹرینڈ ہو چکے ہیں۔ یہ ایک ووٹ کی ہم حفاظت کریں گے، ہمیں طریقہ پتہ ہے، ووٹ ڈلوایا کس طرح جاتا ہے، ووٹر کو گھر سے نکالا کس طرح جاتا ہے، پھر الیکشن ووٹنگ ہونے کے بعد فارم 45 کس طرح نکالا جاتا ہے، دستخط کیسے لیے جاتے ہیں، اور آفس میں کیسے جایا جاتا ہے، وہاں سے بوریاں کیسے نکالی جاتی ہیں۔ خدا کی قسم ہم ٹرین ہو چکے ہیں، کوئی بھی دھاندلی نہیں کر سکتا۔ دھاندلی ہوگی کتنی، ابھی تو ہمیں دانشور نے سمجھا بھی دیا ہے، 10,000 15,000 اور لاکھوں ووٹ پڑیں گے، لاکھوں، یہ نہیں روک سکتے۔ زندہ باد، اگر پچھلی دفعہ زندہ باد، زندہ باد۔ یہ لوگ، یہ جتنے کھڑے ہیں، یہ لائے ہوئے لوگ نہیں ہیں، یہ اپنی جیب سے انہوں نے پیٹرول ڈالا ہے موٹر سائیکلوں میں، گاڑیوں میں، اور یہاں پر آپ کو پانی بھی نہیں ملے گا، لیکن زمین پہ تو پانی بہت ہے، رات کو انہوں نے ڈالا ہے۔ اور میں جب ڈال رہے تھے، مجھے ایک بندے نے فون کیا کہ یہ پانی ڈال رہے ہیں، میں نے کہا یہ پانی اگر تیزاب بھی ڈال دیں پھر بھی آئیں گے انشاءاللہ۔ پانی کیا چیز ہے، یہ تیزاب بھی ڈالیں گے۔ یہ تمام لوگ جو ہے نا، یہ اللہ کی قسم، یہ ہم نے یہ سر جو ہے نا یہ فدا کیا ہوا ہے۔ عمران خان ہمارا مرشد ہے، مرشد، وہ ہمارا کمانڈر ہے، اور کمانڈر اشارہ کرتا ہے تو سپاہی جان دیتے ہیں، ہم جان دینے کے تیار ہیں۔ جان جائے گی اور کیا ہوگا، اور جان جائے گی اور کیا ہوگا، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے۔ ہمارا ایمان ہے عمران خان امت کا لیڈر ہے، پاکستان کا لیڈر نہیں ہے۔ آج فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے، آپ عرب و عجم کا لیڈر بن چکا ہے۔ عرب لوگ ہمیں عجمیوں کو کچھ بھی نہیں سمجھتے، ہم سب کو پتہ ہے، جو باہر گئے وہ سب کو پتہ ہے، وہ بھی عمران خان کو اپنا لیڈر کہتے ہیں، وہ عجم کو انسان نہیں سمجھتے تھے۔ اور فلسطینی کیا کہہ رہے ہیں، ان کے دانشور کیا کہہ رہے ہیں، ان کے صحافی کیا کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں 2 گھنٹے کے لیے خان کو نکال دے، کوئی تقریر کر دے۔ ان کو پتہ ہے کہ خان کی باتوں میں اتنا اثر ہے کہ خان اگر کہے کہ ہمیں $10 ارب چاہیے تو انشاءاللہ 48 گھنٹوں کے اندر پوری دنیا سے $10 ارب اکٹھے ہوں گے۔ یہ بتا دیں، آج اسی شہر میں ایک اور جلسہ ہے بلو رانی کا، بلاول بھٹو کا، بلو رانی کا، جی کیا سمجھتے ہیں، کیا فرق سمجھ رہے ہیں ان 2 جلسوں؟ فرق یہ ہے کہ جب انہوں نے یہاں پہ جلسہ رکھا تھا، ہمیں پتہ لگا، ہمارے جو بڑے ہیں، ہمارے قائدین ہیں، انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم سوات کا انہوں نے جلسہ کینسل کیا اور کوہاٹ میں اس لیے رکھا کہ مقابلے پہ کرتے ہیں۔ فرق یہ پڑا ہے کہ پہلے وہ گراؤنڈ میں تھا، وہ حجرے میں گھس گئے۔
हुजरे में आप चरदीवाली में अजीम बाग कहते हैं उसको, वो वहाँ पर है। हमारे शहर के कोई ऐसे लोग हैं कि एक भाई नून में है, एक पीपी में है, बाप किसी और में है, एक नेशनल में है, वो वाले लोग हैं ना। हाँ, एक डिजनी के साथ है, वो मिक्स लोग हैं। उन्होंने वो चीज़ चरदीवाली के अंदर कर दिया। इनका मुकाबला पीटीआई का मुकाबला ये करेंगे। अगर ये 14 जिनको जो पार्टियाँ हैं ना, इन सब के ये घिसे पिटे सारे लीडर भी आ जाए, यहाँ पे कोई लीडर नहीं है। मुझे ये बताएं, नून लीग कहती है हमारी बात हो चुकी है, वो कहते हैं कि हमारे मामला तय हो गए हैं, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ होगा। अच्छा, उन्हें ये अभी तक अंदाज़ा नहीं हुआ, इतनी बेवकूफ़ हैं वो। बात किससे हो चुकी है? बात इनसे करनी पड़ेगी, ये जो खड़े और जिनसे ये बात, इन अवाम से अब बात करनी पड़ेगी, इनसे बात करनी पड़ेगी। और हमसे वो बात करते नहीं है, उनको पता है कि ये बिरयानी वाले लोग नहीं है। बात जिनके साथ खाने को कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब के लिए खड़े कह रहे हैं आप। सुबह के आए हुए हैं, ना कोई खाने को है ना कोई पीने को है। अल्हम्दुलिल्लाह हम डटे हुए हैं, हम खान के साथ खड़े हैं। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आपके ऊपर मैं फख्र करता हूँ। मैं उधर से मुझे पता चला है मेरा भाई आया है, तो मैं आपका शुक्रिया अदा करने के लिए आया हूँ कि आप एक ऐसे वाहिद इंसान हैं कि आप हक और सच के साथ खड़े हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। तुम हमारे पठानों की जान हो, तुम हक सच की हमारे खान की बात कर रहे हो। और हम सब अमरीका के गद्दारों को बताना चाहते हैं कि हम खान के दीवाने हैं, हमें मौत से मत डराओ। हम जो है तो मौत तली पे लेके घूमते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। 8 फरवरी को इलेक्शन है, हाँ। क्या समझते हैं क्या होगा 8 फरवरी को? मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बाद मेरे बच्चे मुझ पे कुर्बान हैं, मेरा माँ बाप मुझ पे कुर्बान है। मैं भाई आपको अजाना ये कह रहा हूँ, अगर मेरे बच्चों के ऊपर कोई ऐसे छुरी भी रख देना तो मैं बच्चों को ज़ब्ह करवा के जाऊंगा, इलेक्शन में वोट लगाऊंगा, सिर्फ इमरान खान को वोट लगाऊंगा। कोई ये ना समझे कि इस दफा हम ये रिजल्ट को चेंज कर देंगे। नहीं भाई नहीं, ये तुम्हारे बस में रहा ही नहीं है। ये अभी आवाम का फैसला है मेरे भाई। मैं इधर से पूरे पाकिस्तान की आवाम को कहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह आज जो खान साहब के साथ ये कोहाट और पूरा पाकिस्तान खड़ा है, ये तारीख में नहीं आएगा। और उस दिन खौफ से डरो, जिस दिन 8 मई को इलेक्शन होगा, उसकी शाम को आपके लिए कब्रिस्तान बनेगा ये पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद। भाई तुम मुझ पे बहुत प्यारे हो यार, आई लव यू यार। इसी तरह खान का पैगाम देते रहो, जिंदाबाद पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान। मैं ये खास तौर पर उनको पैगाम देता हूँ जिन लोगों ने 9 मई का ड्रामा बनाया है। इंशाल्लाह इसका इंतकाम आप 8 फरवरी को लेंगे इंशाल्लाह। 9 मई इन लोगों ने बनाया था, 8 फरवरी पीटीआई बनाएगा। हम हूं में आखिरी खतरे के साथ इमरान खान के साथ खड़े हैं और अपने मुर्शिद को हर सूरत में इंशाल्लाह 8 फरवरी को वोट देंगे। नया पाकिस्तान। बड़ी मेहरबानी। आपने ये मनाजर देखे कोहाट का जो जुनून है वो मैंने दीर में भी नहीं देखा। मैं नौशहरा गया था, वहाँ भी ये जुनून नहीं था, लेकिन आज कोहाट वालों ने साबित कर दिया कि कोहाट इमरान खान के साथ था है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।